بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام السلام علیکم۔ آج ہم ہوش شافی پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت پہ حاضر ہیں۔ ہوش شافی پروگرام جو ہے کچھ وقفے کے بعد کیا جا رہا ہے۔ اس میں ایک تو یہ کہ 2 ہفتے پہلے یہ پروگرام ہم نے کیا تھا، لیکن بعض وجوہات کی بنا پر یہ جو ہے وہ فوراً ہی یوٹیوب والوں نے اس کو سے یہ غائب کر دیا گیا یا ڈیلیٹ ہو گیا، جس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کے جو سوالات ہم نے پوچھے تھے ان کے جوابات سے وہ ابھی تک یقیناً محروم ہیں۔ تو اس لیے آج فیصلہ ہم نے یہی کیا ہے ران صاحب کے ساتھ مل کے کہ آج وہ پروگرام جو ہم نے 2 ہفتے پہلے کیا تھا اسی کو دوبارہ دہرا دیا جائے اور چند سوالات جو نئے ہیں وہ بھی اس میں شامل کر دیے جائیں۔ ایک تو یہ بات ہے کہ بھئی 1 مہینے سے ایک دوائی جو ہے وہ غلط کہیں لکھا گیا تھا، نام اس کا کارسینوسن کوئی دوائی تھی، اور اس کے بارے میں ابھی تک لوگ جو ہے وہ پوچھتے ہیں کہ بھئی یہ دوائی آپ نے غلط لکھی تھی، اس کو دوبارہ صحیح کریں۔ صحیح کروا دی گئی تھی لیکن ابھی تک یہ سوال موجود ہے۔ یہ 4 دوائیں ہیں: بیسیلینم، انفلوئنزینم، اوسیلوکوکسینم اور ڈفتھیرینم۔ یہ 200 میں ملا کے اگر آپ خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی ہفتے میں 2-3 دفعہ رات کو سوتے وقت دیں تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ فلو سے بھی بچ رہیں گے، اور آج کل جو وبا پھیلی ہوئی ہے دنیا میں اس سے بھی اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھے گا۔ تو یہ بہت اعلیٰ اور پائے کی دوا ہے، اور یہ 4 دوائیں مل کے ایک دوا بنتی ہے۔ گلے کی تمام بیماریاں، جن کو ٹونسلز ہوں، جن کے گلے خراب ہوتے ہوں، جن کو فلو ہو جاتا ہو جلدی اور بار بار فلو ہو جاتا ہو، تو وہ یہ دوائیں استعمال کریں اور لمبا عرصہ کریں۔ یہ نہیں کہ آپ نے ہفتہ 10 دن یا مہینہ کھائی اور اس کے بعد کہہ دیا جی کہ وہ میں دوائی کھا رہا ہوں یا کھا رہی ہوں، مجھے تو فرق نہیں پڑا۔ لمبی بیماریاں جو ہوتی ہیں وہ اس کو تھوڑا سا وقت لگتا ہے، تو یہ خدا کے فضل سے الرجیز کے لیے بھی بہترین دوائی ہے۔ یہ بہترین مرکب ہے ایکچولی 4 دوائیوں کا، تو یہ آپ ضرور استعمال کریں اور اپنے بچوں کو بھی دیں۔ ایک سوال پچھلی دفعہ پوچھا گیا تھا کہ 2 سال سے ہر 4 ماہ کے بعد بخار ہوتا ہے، پہلے ایسا نہیں تھا۔ اب یہ عمر تو نہیں لکھی کہ یہ بچہ ہے یا بڑا ہے، لیکن بہرحال یہ شکایت یہ ہے کہ ہر 2 سال کے بعد جو ہے نا، ہر 4 ماہ کے بعد جو بخار آتا ہے 2 سال سے۔ دیکھیں، جو بخار جو بھی ہو اگر وقت پہ اپنے ایک مقررہ وقت پہ آئے، اس کے لیے آرسینک ایلبم بہترین دوائی ہوتی ہے، اور جس کو بھی ہے اگر اس کو آپ ہفتے میں ایک بار آرسینک ایلبم 1000 میں دیں تو یہ اس کی مطلب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ پھر ایک نے پوچھا تھا کہ 12 سال کی بچی کو ایگزیما ہے، تب سے ہے جب وہ 6 ماہ کی تھی۔ آج کل اس کے بازوؤں، گلے، گردن اور سینے پر جو ہے وہ ایگزیما پھیلا ہوا ہے۔ دیکھیں جی، ایگزیما جو ہے عموماً بچپن سے ہی کئیوں کو بچوں کو بچیوں کو ہوتا ہے، اور اگر آپ اس کا عمومی علاج جو چلتا ہے دنیا میں وہ کرواتے رہیں تو جس سے وقتی طور پہ تو یہ دب جاتا ہے، لیکن ٹھیک یہ کبھی نہیں ہوتا۔ کچھ مرہم لگائی جاتی ہیں، کچھ اس طرح کی دوائیاں کھائی جاتی ہیں جس سے وقتی طور پہ یہ دب جاتا ہے، لیکن یہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ اس کے لیے سب سے بہترین دوائیں جو ہیں جن کا مجھے تجربہ ہے وہ ہے بیسیلینم 200 میں، ہفتے میں 1-2 بار دیں، 2 بار دیں، 3 بار دیں، اور دوسری دوا ہے کیلشیم کاربونیکم۔ یہ اگر 30 پوٹنسی میں آپ دن میں 3 دفعہ ایسے بچوں کو دیں تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ آہستہ آہستہ یہ ایگزیما ٹھیک ہونا شروع ہو جاتا ہے اور شفا ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر کسی بچے نے خارش کر کے وہاں سے خون وغیرہ نکالا اور زخم بن گئے ہوں تو اس کو آپ کیلنڈولا مدر ٹنکچر سے اس کو صاف کریں، اور کیلنڈولا مدر ٹنکچر کسی بھی کریم میں ملا کے، کسی سادہ کریم میں ملا کے اس کی مرہم بنا لیں، وہ اوپر لگایا کریں تو اللہ کے فضل سے وہ زخم بھی ٹھیک ہو جائیں گے اور ایگزیما بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن آپ نے کہا کہ یہ ایگزیما ختم نہیں ہوتا، اس سے مراد فار لائف کی بات کر رہے ہیں یا بچپن کی بات کر رہے ہیں؟ کہ یہ ایگزیما عام دوائیوں سے اور مرہموں سے کبھی بھی ختم نہیں ہوتا۔
تو انسان کی عمر بڑی بھی ہو جائے کوئی. بے شک بوڑھا ہو جائے، لیکن اللہ کے فضل سے ہومیوپیتھی دوائیوں سے یہ بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے. عموماً چھوٹے بچوں کے سر پہ بھی ایگزیما ہوتا ہے. نومولود بچوں کے سر پہ سفید سفید سی پیپڑیاں سی بن جاتی ہیں اور زخم سے بن جاتے ہیں. ان بچوں کو اگر آپ بیسیلائنم 200 کے ساتھ رسٹرکس 30 میں اور میزیریم 30 میں ملا کے دیں 1 مہینہ 1.5 مہینہ، تو خدا کے فضل سے بیبی کا سر بالکل صاف ستھرا ہو جائے گا. اور اگر یہی بیماری بڑوں میں بھی ہو، یہ بڑوں میں بھی ہوتے ہیں، بڑی عورتوں میں، مردوں میں بھی سر پہ زخم سے بن جاتے ہیں اور پیپڑیاں سی جم جاتی ہیں، ان کے لیے بھی یہی دوائیں ہیں، لیکن وہ 200 میں لیں. دونوں دوائیں 200 میں ملا کے وہ لیں تو خدا کے فضل سے وہ سر، ان کا جو سر کی جلد ہے صاف ہو جائے گی، ٹھیک ہو جائیں گے. اچھا، بچوں کا ذکر آ گیا آپ نے، تو بچوں میں جو ضد، غصہ اور تنگ مزاجی جو ہے، یا ہر وقت روتے رہنا، اس قسم کی بیماری بھی عام طور پہ بچوں میں ہوتی ہے. یہ اس میں کیا استعمال کرنا چاہیے؟ دیکھیں، اگر تو بچہ ضد کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ مجھے ہر وقت جھولی میں رکھا جائے، اٹھایا جائے، تو اس سے وہ سکون پاتا ہے، اس کی دوائی ہوتی ہے کیمومیلا. اس کو آپ کیمومیلا 230 میں، 200 میں، ویک میں، 1000 میں ایک بار آپ دے سکتے ہیں. بچے کو بھی بالکل دے سکتے ہیں. تو اس سے آہستہ آہستہ اس کا مزاج چینج ہونا شروع ہو جاتا ہے. پھر اسی قسم کی بیماری میں اگر فرض کیا ہے کہ بچہ اتنی ضد کرتا ہے اور لڑتا ہے، جھگڑتا ہے اور بار بار اپنی ناک میں انگلی ڈالتا ہے یا ناک میں خارش کرتا ہے، تو ان بچوں کی دوا، ان بچوں کے عموماً پیٹ میں کیڑے ہوتے ہیں، تو ایسے بچوں کو آپ سینا 30 میں، CINA، لوگ اکثر چائنا کے ساتھ اس کو ملا دیتے ہیں، چائنا اور دوائی ہے، یہ سینا دوائی ہے، CINA 30 میں ملا کے اس بچے کو دیں. جو یہ ایسے ضد بھی کرتا ہے، روتا بھی ہے، تنگ بھی کرتا ہے اور بار بار ناک میں انگلی ڈالتا ہے یا ناک میں خارش کرتا ہے، تو ایسا بچہ سینا سے اللہ کے فضل سے ٹھیک ہو جائے گا. اس طرح اگر بچہ ذہنی مریض ہے، چھوٹا بچہ جو ہے، تو وہ تو اپنی تکلیف جو ہے وہ بیان نہیں کر سکتا، لیکن اس کی حرکات و سکنات یا جسمانی علامات جو ہے ان سے ہی کوئی پتہ لگ سکتا ہے کہ بھئی یہ ذہنی مریض ہے. تو وہ کس قسم کی علامات جو ہے وہ؟ دیکھیں، چھوٹے بچے کو تو پھر اگر دیکھ کے ہی بتا سکتا ہوں، ایسے نہیں بتا سکتا کہ وہ کیا کرتا ہے. آیا کہ وہ پیٹ اکٹھا کرتا ہے، انگڑائیاں لیتا ہے، مطلب یہ تو دیکھ کے بتا سکتا ہوں، ایسے نہیں بتا سکتا. اور جو لیکن عموماً چھوٹے بچوں، چونکہ چھوٹے بچے بتا نہیں سکتے، تو ان کو میں عموماً ایسے بچوں کو جن کا پتہ ہی نہ ہو کہ کیا ہے، لیکن کولوسینتھس اور میگ فاس یہ 30 یا 200 میں ملا کے دیں تو ان کی وہ عموماً یہ دردیں ہی ہوتی ہیں بچوں کو. وہ سر میں درد ہو، پیٹ میں ہو، کان میں ہو، کہیں بھی ہو، بچہ بتا نہیں سکتا، تو کولوسینتھس، کیمومیلا، بیلاڈونا اور میگ فاس ملا کے 30 میں اگر آپ دیں تو خدا کے فضل سے یہ دردیں ٹھیک ہو جاتی ہیں، بچہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے. اور جو بچے جب دانت نکالتے ہیں اس وقت بچوں میں ایک تکلیف محسوس کرتے ہیں، بچے روتے بہت زیادہ ہیں یا وہاں خارش بہت زیادہ کرتے ہیں اپنے مسوڑ وغیرہ کے اندر. ہاں جی، اس کے لیے بچہ اگر اس ٹائم بڑا ضد کرتا ہے تو اس کو آپ کیمومیلا 30 میں دے سکتے ہیں، لیکن کیونکہ اس نے دانت رکھے ہوتے ہیں، گرمی دانتوں کی بڑی ہوتی ہے، ہر چیز وہ چبانا چاہتا ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی چیزیں رکھتے ہیں، ماں دیتی ہے اس کو چبانے کے لیے، جس سے وہ کچھ سکون اس کو ہوتا ہے. اگر آپ سلیشیا 6x میں، کیلشیم فاسفوریکم 6x میں، کیلشیم فلوریکم 6x میں اور 7 فیرم فاس 6x میں یہ ملا کے ایک کمپاؤنڈ بنا لیں اور دن میں 3 سے 6 بار دیں بچے کو، تو وہ دانت بھی آسانی سے نکال لے گا اور اپنی وہ جو روزانہ کی ضد وجد یہ وہ اس سے بھی وہ ٹھیک رہے گا، تنگ نہیں کرے گا آپ کو، اپنا دودھ وغیرہ بھی پیے گا، ٹھیک ہو جائے گا اور دانت اس کے ایزیلی نکل آئیں گے. اس طرح چھوٹے بچوں میں کان کے درد کی شکایت ہوتی ہے یا کان بہنا شروع کر دیتا ہے، اس کے لیے بھی کوئی دوائی؟ دیکھیں، کان بہنے کی
تو بے شمار دوائیں ہیں. اگر دایاں کان کسی کا بہتا ہو تو اس کے لیے ایک دوائی ہے وائلو اوڈوراٹا، VIOLAODORATA. یہ 200 میں آپ 2-3 خوراکیں دیں تو خدا کے فضل سے اس کا کان بہنا ٹھیک ہو جائے گا. اگر ویسے عمومی کانوں سے کچھ نکلتا ہے، کئی دفعہ کچھ ویسے ہی پانی سا نکلتا ہے اور بے چینی سی ہوتی ہے، تو ایسے پیشنٹ کو آپ سورائنم 1000 میں دے سکتے ہیں. لیکن کان درد میں سب سے بہترین دوائی اگر بچے کے یا کسی بڑے کے کان میں درد ہو وہ ہے پلنٹیگو میجر مدر ٹنکچر، PLANTAGO. اس کا ایک قطرہ جس بھی کان میں درد ہے ڈال دیں تو خدا کے فضل سے اسی وقت کان کو سکون آ جائے گا. اور یہی دوا اگر کسی کے دانت میں درد ہے، عموماً وہ کہتے ہیں جی کہ وہ کیا کہتے ہیں وائس عقل داڑھ نکل رہی ہے اور درد ہو رہا ہے، تو ایسی بھی دردوں کے لیے آپ پلنٹیگو میجر کو روئی میں بھگو لیں اور اس درد والی جگہ پہ رکھیں تو خدا کے فضل سے وہ آپ کی درد غائب ہو جائے گی. تو شروع میں آپ نے جو دائیں کان کو مخصوص کیا ہے، اسی کیا وجہ کہ یہ درد ہوتی صرف دائیں کان میں؟ وہ بہتا ہی دائیں کان ہے. وہ دائیں کان سے اگر وہ خاص وہ اس کی مطلب ایک دوائی خاص بنی ہے دائیں کان کے لیے کہ اگر دائیں کان بہے تو وائلو اوڈوراٹا دیں تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. اس طرح ایک نے پوچھا تھا کہ ٹائیفائڈ کے جو اثرات ہیں بات کیا، لیکن ایک بات ضمن میں کر دوں، کان درد کا ایک نسخہ بتا دوں. عموماً لوگوں کے پاس گھروں میں دوائیں ہوتی ہیں، شاید کسی کے پاس پلنٹیگو میجر نہ ہو. پلسٹیلا، کیمومیلا، بیلاڈونا اور میگفاس، یہ 30 میں ملا کے، ایکونائٹ بھی ملا سکتے ہیں ساتھ. یہ چاروں پانچوں دوائیں اگر 30 میں ملا کے یا 6 میں ملا کے کسی بھی بچے یا بڑے کے کان میں درد ہو تو اس کو 10-10 منٹ کے وقفے سے دیں تو اللہ کے فضل سے کان درد میں آرام آ جائے گا اور بچہ آرام سے سو جائے گا. صحیح. اگلا سوال میں پوچھا تھا ٹائیفائڈ کے جو اثرات ہوتے ہیں، بخار اتر جاتا ہے لیکن اس کے بعد بھی لوگ کمزوری فیل کرتے ہیں یا چلنے پھرنے میں دقت فیل کرتے ہیں، لباس کو چکر آتے ہیں. دیکھیں یہ کمزوری ٹائیفائڈ کے بخار کی کمزوری کے لیے سب سے بہترین دوائی جو ہے وہ ہے چائنا. چائنا مدر ٹنکچر، بیپٹیشیا مدر ٹنکچر اور ایکینیشیا مدر ٹنکچر، تینوں مدر ٹنکچر ملا کے 10-10 قطرے دن میں 3 دفعہ آپ لیں تو اللہ کے فضل سے آپ کا ٹائیفائڈ بھی ٹھیک ہو جائے گا اور آپ کا جسم میں جان بھی آ جائے گی. ٹھیک. ہاں صاحب یہ بتائیں یہ کیو پوٹنسی جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ مدر ٹنکچر ہے؟ دیکھیں جی مدر ٹنکچر کے آگے وہ نشان سا ڈالتے ہیں، اس کو ہم عموماً کیو پڑھتے ہیں. اب وہ کیو ہوتا نہیں ہے. اچھا. ایکچولی وہ گولدارہ سا ہوتا ہے، اس میں ایک لکیر سے ڈالتے ہیں. ہم آسانی کے لیے جب آپ ٹائپ کرتے ہیں تو اس کو کیو لکھ دیتے ہیں، وہ کیو ہے نہیں. مدر ٹنکچر ایکچولی مدر اس بیماری اس کیا کہتے ہیں اس درخت کی یا اس چیز کی جو سب سے پہلے دوائی بنتی ہے اسے مدر ٹنکچر کہتے ہیں. مثلاً اگر آپ نے ایلیم سیپا بنانا ہے، ایلیم سیپا ایک فلو کی دوائی، چھینکوں کی دوائی ہے، وہ پیاز سے بنتی ہے. جو ہم گھر میں پیاز استعمال کرتے ہیں اس سے بنتی ہے. وہ اس کو کاٹ کے اچھی طرح سے پیاز کو، تو اس کو 10 دن کے لیے آپ کسی الکوہل میں بھگو دیں. 10 دن کے بعد جب آپ اس کو اچھی طرح سے نتار لیں، چھان لیں، وہ محلول بنے گا وہ مدر ٹنکچر ہے. اچھا. ٹھیک ہے. اس مدر ٹنکچر سے پھر آپ پوٹینسیز بناتے ہیں. اچھا. جیسے میں نے پچھلی ایک پروگرام میں بتایا تھا کہ دوائی کس طرح بناتے ہیں، پھر اسی طریقے سے اس محلول سے وہ مدر ٹنکچر ہے، اسے پھر پوٹینسی 1X یا 1C یا پھر 2, 3 اس طرح آگے تک جاتے ہیں. وہ جو مطلب اس پیاز سے جس کو 10-15 دن بھگو کے رکھا ہے ہم نے الکوہل میں، اس کے بعد ہم نے اس کو نتار لیا ہے، وہ جو چیز ہے وہ مدر ٹنکچر ہے. اسی طرح جس طرح کریٹک ایسڈ ایک دوائی ہے،
بڑی مشہور دوائی ہے دل کی. دل کی ہے. اور اس کے جب جو پودے، اس کے جو پتے اور اس کی جڑیں اور اس کا پورے پودے کو جب 10-15 دن یا 20 دن کے لیے کسی ڈرم میں بھگو دیتے ہیں اور اس کے بعد جب اس کو نکالتے ہیں آپ، تو وہ جو محلول تیار ہوتا ہے وہ مدر ٹنکچر ہے. تو بھگوتے الکوہل میں؟ الکوہل میں. کئی الکوہل میں بھگوتے ہیں، کئی آپ اس کو پانی میں بھی بھگو سکتے ہیں، ڈسٹل واٹر میں. سادہ پانی، نلکے والے پانی میں بھی بھگو سکتے ہیں آپ، لیکن ڈسٹل واٹر بیسٹ ہے. اس میں آپ بھگو دیں اس کو 15-20 دن، اور اس کو ہر روز تھوڑا 2-3 دن بعد ہلاتے رہیں. جب آپ اچھی طرح سے ہلا لیں 15-20 دن کے بعد آپ اس کو نتار لیں اچھی طرح سے، تو وہ آپ کے مدر ٹنکچر بن جائے گا، یا آپ کا کوئی بھی دوائی جو بھی آپ نے بنانی ہو آپ کی تیار ہو جائے گی. چلے بچوں کی طرف چلتے ہیں. تو بہرحال بچوں کے اندر جو ریشز پائے جاتے ہیں چھوٹے بچوں کے پیمپرس وغیرہ میں یا ویسے جسم کے اوپر، نیپی ریشز کے لیے سب سے بہترین دوائی میڈورائنم ہے بچوں کے نیپی ریشز کے لیے. اگر آپ میڈورائنم 30 یا 200 میں 1-2 خوراکیں دیں تو اس سے یہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. لیکن اگر زخم بن جائیں وہاں پہ تو اس کے اوپر پھر وہی کیلنڈولا کریم آپ لگائیں تو اللہ کے فضل سے زخم ٹھیک ہو جائے گا. ٹھیک. کیلنڈولا سے خدا تعالیٰ نے بڑے بڑے زخموں سے شفا دی ہے لوگوں کو. میں زخموں کے لیے ایک مدر ٹنکچر کا ایک میں نے بنایا ہوا کمپاؤنڈ وہ میں دیتا ہوں. اس میں ہے کیلنڈولا، ایکینیشیا اور ہائیڈراسٹس، تینوں کو کیو میں ملایا ہوا ہے اور وہ ملا کے ایک دوائی بن گئی. اس محلول سے یا اس دوائی سے میں نے خدا کے فضل سے بہت سارے لوگوں کے زخم ٹھیک کیے. ایسے زخم جن کو عام زبان مطلب لوگ کہتے تھے یا عام نالج کہتے تھے یہ کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا، تو صرف اوپر لگانے سے. اچھا، لگانے کی دوائی، کھانے کی لگانے کی دوائی ہے وہ، صرف لگانا. یا ایک خاتون کے منہ میں زخم تھے، سارے مسوڑے میں چھالے بنے ہوئے تھے پورے مسوڑوں کے اوپر اور اندر تالو پہ. تو اس نے کوئی 2-3 ہفتے سے کلیاں کی ہیں، صرف کلیاں 10 قطرے ڈال کے منہ میں رکھا کچھ دیر، اس کے بعد کلی کر دی. تو 2-3 ہفتے کے بعد اس کا مجھے میسیج آیا، انہوں نے کہا کہ میں حیران ہو گئی ہوں کہ خدا تعالیٰ نے مجھ پہ اتنا فضل کر دیا، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ خدا تعالیٰ اتنا فضل کر دے گا. وہ اس کو عام زبان میں سے کہتے ہیں لیشن پلانوس بیماری کو، لیکن اس کا عام علاج اس کا کوئی نہیں ہے لیشن پلانوس کا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فضل کیا. تو یہ مدر ٹنکچر کھانے کے لیے بھی ہوتے ہیں، لگانے کے لیے بھی ہوتے ہیں. اچھا، لڑکوں کے ختنوں کے دوران جو ہے کون سی دوائی دینی چاہیے بچوں کو؟ ختنوں کے بعد سب سے اچھی دوائی ہے وہ ہائیپیریکم 30 میں ہے. ہائیپیریکم، اور ہائیپیریکم 30 میں کئی بچوں کی یہ ناف خراب ہو جاتی ہے. اس کے لیے سب سے اچھی دوائی ایبروٹانم ہے. ایبروٹانم 30 میں ناف کے بچوں کے خراب ہونے میں اگر آپ دیں تو وہ ناف سوکھ جاتی ہے، ٹھیک ہو جاتی ہے. لیکن اگر زخم بن جائیں تو پھر اس کے اوپر وہی کیلنڈولا لگائیں تو وہ ٹھیک ہو جائے گی. جو ٹونسز ہوتے ہیں بچوں کو، اس کا تو شاید ذکر آ گیا، آپ نے بتا دیا. اگر بچہ چلے نہ یا کھڑا ہونے میں لڑکھڑائے، گر جائے. دیکھیں اگر بچہ چلتا نہیں ہے اور کھڑا لڑکھڑاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی ہڈیاں کمزور ہیں. ایسے بچے کو آپ کیلکیریا کاپ 200 میں دیں روزانہ ایک خوراک کچھ دن، تو اللہ کے فضل سے دوڑنے لگ جائے گا. تو جو آج ہم نے ڈسکشن کی ہے اس سبجیکٹ سے ریلیٹڈ کوئی جو چیز رہ گئی ہو، ذہن میں نہ آئی ہو یا کسی نے نہ پوچھی ہو، آپ کے ذہن میں ہو، بیان کر سکیں. بچوں کے متعلق ایک تو بچوں کو آپ کبھی بھی مائکرو ویو میں دودھ گرم کر کے نہ دیں. کبھی بھی، کتنی بھی مشکل ہو، مائکرو ویو سے ہرگز اپنے بچوں کے دودھ کو بچائیں. اور دوسرا، یہ جو بچوں کو اکثر مائیں
فون دے دیتی ہیں کھانا کھلانے کے لیے، یا ان کو ٹی وی لگا کے دے دیتی ہیں کہ کھانا کھا لے. یہ بہت غلط طریقہ ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. ایسے کھانے کا ان بچوں کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ اس کا دھیان جو ہے وہ ٹی وی پہ یا گیم پہ ہوگا. کھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس کو، وہ کھائے گا بھی نہیں پراپرلی. تو اس لیے بچوں کو بجائے ٹی وی اور یہ فون دینے کے کچھ ان کے لیے ٹائم نکالیں، ان کی تربیت کا خیال کریں. ان کی تربیت ایسی کریں کہ ان کو بھوک لگے. اگر ان کو بھوک نہیں لگتی تو اس کے لیے ہومیوپیتھی میں بہترین دوائیں ملتی ہیں، وہ آپ دے سکتے ہیں. میں خدا کے فضل سے تجربے کی بنا پہ بتا سکتا ہوں کہ بچے آپ کے پیچھے پھریں گے کھانے کے لیے تو پھر آپ تنگ پڑ جائیں گی. لیکن خدا را ان کو ٹی وی اور فون دے کے آپ کھانا نہ کھلائیں. یہ جو آپ نے ٹی وی کے لیے منع کیا کہ بھئی بچوں کو فون دے کے کھانا نہ کھلائیں، اس کا کوئی آفٹر ایفیکٹس بھی ہے؟ یہ صرف یہ کہ کھانے سے ڈر لگا ان کی بھی ساری زندگی عادت بن جائے گی کہ وہ ٹی وی لگا کے کھانا کھائیں گے، ٹی وی لگا کے ہی پڑھیں گے، ٹی وی لگا کے ہی وہ کچھ بھی کرنا کریں گے. ان کا دھیان پھر ہر وقت ٹی وی پہ رہے گا یا فون گیم پہ رہے گا. کیونکہ آپ نے ان کو بچپن میں تربیت ایسی کر رہی ہیں کہ آپ ان کا ہر کام آپ ان سے ٹی وی پہ کروا رہی ہیں یا فون کے لالچ میں کروا رہی ہیں. وہ کھانا صرف لالچ میں کھا رہا ہے، بھوک سے نہیں کھا رہا. تو اس لیے ان کی عادت اچھی نہیں رہے گی، آپ کو تنگ کرے گی، اندر ان بچوں کو تنگ کرے گی. تو اس سے بچنا چاہیے. صحیح. سرحان صاحب، آج کل آپ کو پتہ ہے سردیوں کا موسم جو ہے روز بروز بڑھ رہی ہے، سردی آگے بھی بڑھنا ہے. اس میں عام طور پہ کندھوں میں درد کی شکایت ہو جاتی ہے یا گردن کے پچھلے حصے میں درد کی شکایت ہو جاتی ہے. اس کے لیے کیا آپ تجویز کرتے ہیں کہ بھائی؟ دیکھیں جی، سردی سے بچنے کے لیے سب سے بہترین دوائی ایکونائٹ ہے. عام دوا. آپ بچوں کو صبح اسکول جاتے ہوئے روزانہ بلا خوف و خطر ایکونائٹ 30 یا 200 دے کے بھیجیں. بچے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے فضل سے سردی کے بد اثرات سے بچے رہیں گے. باقی رہی گردن درد، کمر، یہ کندھوں میں درد، یہ تو عموماً ہر دوسرے تیسرے بندے میں پایا جاتا ہے. اس کے لیے بجائے دوائیں کھانے کے، یہ دوائیوں سے عموماً تھوڑا سا فرق تو پڑ جاتا ہے، لیکن دوائیوں سے یہ ٹھیک نہیں ہوتا. یہ ایکسرسائز سے ٹھیک ہوتا ہے. اکثر لوگوں کے یہ گردن کے مسل جو ہیں یہ کھینچے ہوتے ہیں. تو وہ ایک تو ان کا مسئلہ ہے، وہ سوتے شاید صحیح نہیں ہیں یا تکیہ اونچے لے کے سوتے ہیں، جس کی وجہ سے گردن اور یہ جو اسپائن ہے یہ دونوں اس طرح ہونی چاہیے سوتے ہوئے، لیکن یہ ایسے ہوتی ہیں کیونکہ آپ نے گردن یہاں رکھی ہوئی ہے. یہ جو اکڑاؤ ہے نا، یہ کھچاؤ نرو کا، یہ درد کرتا ہے ایکچولی. تو اس کو برابر رکھیں. آپ تھوڑا چھوٹا سا تکیہ لینا لے لیں تو اور سو جائیں. لیکن لوگ، میں نے دیکھا ہے، بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا ہوا ہے، سنا بھی ہوا، بتاتے بھی ہیں کہ ہم جی 3 تکیے لے کے سوتے ہیں، ہم 4 تکیے لے کے سوتے ہیں، ہم 2 لے کے سوتے ہیں. تو پھر وہ گردن کی جو یہ جو کیا کہتے ہیں اس کو اسپائن ہے، یہ پھر آپس میں اس طرح سیدھی نہیں رہتی، ایسے ہو جاتی ہے. تو یہ جب نرو کھینچے جاتے ہیں تو درد ہوتی ہے. اس کے لیے میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایکسرسائز بتاتا ہوں. اگر ہر دیکھنے والا ایزیلی وہ کر سکتا ہے تو اس کو کسی دوا کی ضرورت نہیں پڑے گی. اگر وہ باقاعدگی سے یہ ایکسرسائز کرتا رہے 2-3 منٹ صبح، 2-3 منٹ شام کو، جب بھی اس کو موقع ملے، تو اللہ کے فضل سے یہ اس کی یہ جو جتنی یہ دردیں ہیں یہ ٹھیک ہو جائیں گی. اور اگر آئندہ بھی کرتا رہے گا تو وہ ٹھیک رہیں گی. اس طرح سیدھے بیٹھ جائیں، بالکل سیدھے اپنی گردن کو کر لیں، کمر کو، اور یہاں سامنے ایسے ہاتھ رکھیں جیسے کہ میں نے رکھے ہوئے ہیں ایسے. تو ان کو آہستہ آہستہ جتنا آپ ایزیلی گھما سکتے ہیں اس کو گھمائیں. جہاں آپ دیکھیں کہ آپ نہیں گھما سکتے وہاں رک جائیں، واپس آ جائیں. زور نہیں لگانا کہ آپ زور لگا کے کریں تاکہ آپ کو کوئی نقصان نہ ہو، مسل ہی نہ ٹوٹ جائے. تو اس طرح آہستہ آہستہ آپ اگر روزانہ صبح دوپہر شام دوائی سمجھ کے اس کو کریں تو اللہ کے فضل سے آپ کی یہ دردیں، گردن کی درد اور یہ مسلس جو کھینچے ہوئے ہیں، یہ سب ٹھیک ہو جائیں گے، اپنی اپنی جگہ پہ آ جائیں گے. ممکن ہے آپ جب یہ ایکسرسائز کریں تو تڑ تڑ کڑ کڑ کی آوازیں آپ کو آئیں گی، تو وہ ایک اچھی علامت ہے. پھر اسی طرح 3 دفعہ آگے، پھر اسی طرح 3 دفعہ پیچھے کو، فل راؤنڈ جتنا آپ کر سکتے ہیں پورا 3 دفعہ کریں. 3 دفعہ سے شروع کریں، پھر آہستہ آہستہ شک بڑھاتے جائیں.
5 دفعہ کر دیں، 6 دفعہ کر دیں، 7 دفعہ کر لیں، 10 دفعہ کر دیں، تو یہ آپ کے گردن کے مسل، یہ کندھوں کے درد ہیں. عموماً لوگوں کو کندھوں میں جوڑوں میں درد ہوتی ہے، ان دردوں کے لیے یہ مسلس، یہ سارے مسل، ان کے لیے یہ بہترین ایکسرسائز ہے. صحیح. اور دوائی کے طور پہ اگر آپ نے کھانا ہے تو لیکننتھس ایک دوائی ہے، LACHANTHUS، لیکننتھس سیمیسی فیوجا، برائیونیا اور آرنیکا. یہ 200 میں ملا لیں، صبح شام لیں، ساتھ ہی ایکسرسائز کریں، اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ آپ کی درد ٹھیک ہو جائے گی. بہت شکریہ رانا صاحب، آج کے پروگرام کے لیے بھی آپ نے کافی وقت دیا اور بہت مفید باتیں جو ہیں آپ نے بتائیں، خصوصاً جو آخری بات ہے کہ بھئی کندھوں کے درد کی اور گردن کی، یہ جیسا کہ آپ نے کہا کہ ہر دوسرے آدمی کو یار یہ بات صحیح ہے، تو اس لحاظ سے باہر عوام کو اس کے لیے فائدہ پہنچے گا. تو ناظرین، یہ تھا ہمارا ہوا شافی. ایک بات میں نے کرنی ہے، بس ریکویسٹ ہے عموماً عوام سے، کیونکہ میرا بہت سارے لوگوں سے رابطہ ہے، تعلق ہے میرا، لوگ پیار کرتے ہیں مجھ سے، ان کا میں مشکور ہوں. لیکن یہ دیکھیں کہ اگر آپ نے کچھ بھی چیز مجھ سے منگوائی ہے، دوائی منگوائی ہے، آپ آج جمعے کو آرڈر کرتے ہیں اور سنڈے کو مجھے کہتے ہیں جی دوائی نہیں ملی، تو ایسا ممکن نہیں ہے، ایسا ہوتا نہیں ہے. اس لیے برائے مہربانی اگر آپ نے آرڈر دیا ہے دوائی کا تو کم از کم 5 دن انتظار کریں، 5 ورکنگ ڈیز. کیونکہ میں تو شاید 1 دن میں یا 2 دن میں بنا کے پوسٹ کر دوں گا، لیکن باقی کام پوسٹ کا ہے وہ میرا نہیں ہے. پوسٹ کتنے دن میں پہنچاتی ہے یہ پوسٹ کا کام ہے، یہ میرا نہیں ہے. لوگ مجھے کئی میسیج اسی طرح کرتے ہیں جی کہ وہ دوائی نہیں ملی ابھی تک. مثلا آج جمعہ ہے، آج میسیج کریں گے، سنڈے کو مجھے کہیں گے یہ دوائی نہیں ملی. یہ ممکن نہیں، یہ ہو نہیں سکتا. اس لیے صبر اور تحمل کا مظاہرہ کریں. میں اللہ کے فضل سے اپنی توفیق سے زیادہ بڑھ کر میں کام کرتا ہوں تاکہ لوگوں کو وقت پہ چیزیں مل جائیں. لیکن اگر کسی کو نہیں ملی، لاسٹ ہو گئی، کچھ ہو گیا، اگر کسی کی دوائی لاسٹ ہو جائے اس میں میرا نقصان ہے، آپ کا نہیں ہے. تو اس لیے ایک تو اب اور 90% لوگ اپنا پراپر ایڈریس نہیں لکھتے، 90%. کئیوں نے نام نہیں لکھا ہوگا، کئیوں نے وہ پوسٹ کوڈ بھی لکھا ہوگا. تو اس لیے، اور پھر نام آپ کا عرفان خان ہے، آپ مجھے کہیں گے، میں کہوں گا آپ نے لکھا نام، مجھے پتا آپ کا نام عرفان خان ہے، مجھے یہ نہیں پتا کہ آپ کے لیٹر باکس پہ کیا لکھا ہوا ہے. نام کچھ ہوگا، لیٹر باکس پہ کچھ ہوگا لکھا. وہ پوسٹ مین جو ہے وہ نام دیکھ کے وہ ڈالتا ہے دوائی پیکٹ، نہیں تو وہ پھینک دیتے ہیں، ضائع کر دیتے ہیں. اس لیے برائے مہربانی عاجزانہ درخواست، آپ نے جو بھی آرڈر کرنا ہے آپ کریں، لیکن اپنا وہ نام لکھ کے بھیجیں جو آپ کے لیٹر باکس پہ لکھا ہوا ہے، تاکہ میرا نقصان نہ ہو، میرا وقت ضائع نہ ہو. مجھے بہت سارا وقت دینا پڑتا ہے دوائیاں تیار کرنے میں، اور میرا بہت ٹائم لگتا ہے. جزاک اللہ، شکریہ بہت بہت آپ کی محبت کا، آپ کے پیار کا. جی ناظرین، امید ہے کہ آپ جو مولانا صاحب نے آخری نصیحت کی ہے، اپنی مشکل بیان کی ہے، یقیناً اس کے اوپر سب دوست جو ہے وہ عمل کریں گے تاکہ اس پروسیجر کو اور مزید آسان بنایا جائے اور لوگوں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے. ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام. ہم امید کرتے ہیں کہ ہم اگلے فرائیڈے کو انشاءاللہ دوبارہ سب کے ساتھ پروگرام کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. اس لیے 7 دن تک اجازت دیجیے، انتظار کیجیے گا. اللہ حافظ.